ابابیل کا شرعی حکم، اس کا کھانا حرام ہے اس حدیث کی وجہ سے، جس کو ابو الحویرث عبد الرحمن بن معاویہ جو تابعین سے ہیں روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاطیف کے مارنے سے منع فرمایا کہ ان پناہ حاصل کرنے والوں کو مت مارو، کیونکہ یہ تمہاری پناہ میں دوسروں سے بچ کر آئی ہے۔ یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو تمام جگہوں کو چھوڑ کر دور دراز سے انسانی آبادی کی طرف آتی ہے، کیونکہ یہ انسانوں کے قریب رہنا پسند کرتا ہے اور ایسے اونچے مقامات پر اپنا گھونسلہ بناتی ہے کہ جہاں کوئی آسانی سے پہنچ نہ سکے۔ ابابیل کی حیرت انگیز ذہانت۔ ابابیل کی سب سے زیادہ دشمن چمگادڑ ہے، لہٰذا چمگادڑ اکثر اس کے بچوں کی گھات میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے ابابیل جب بچے نکالتی ہے تو اپنے گھونسلے میں اجوائن کے پودے کی لکڑیاں لا کر رکھ دیتی ہے۔ ان لکڑیوں کی خوشبو سے چمگادڑ گھونسلے کی قریب بھی نہیں آتی اور اس کے بچے چمگادڑوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ابابیل پرانے گھونسلوں میں تب تک بچے نہیں نکالتی جب تک یہ نئی مٹی سے گھونسلہ کو لیپ نہ لے، اور یہ اپنا گھونسلہ عجیب و غریب طریقے سے بناتی ہے۔ پہلے یہ مٹی میں تنکے ملاتی ہے، اور اگر تنکے ملی ہوئی مٹی اس کو کہیں سے دستیاب نہ ہو تو یہ پانی میں غوطہ مار کر زمین پر لوٹ لگاتی ہے، اور جب اس کے جسم اور بازوؤں میں مٹی خوب گھس جاتی ہے تو یہ گھونسلہ میں آ کر اپنے پروں کو جھاڑ کر کچھ پروں کو بھی مٹی کے ساتھ جھاڑ دیتی ہے، اور پھر اس پروں والی مٹی سے گھونسلہ کو بناتی ہے، یعنی تنکوں کی جگہ پروں کو مٹی میں ملا کر اس مٹی سے گھونسلہ بناتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات حیرت میں ڈالنے والی یہ ہے کہ ابابیل کبھی بھی اپنے گھونسلہ میں بیٹ نہیں کرتی، بلکہ گھونسلہ سے باہر آ کر کرتی ہے، اور جب اس کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کو بھی یہی تعلیم دیتی ہے۔ ابابیل کی حکمت۔ ابابیل کے بچوں کو جب کبھی یرقان کا مرض لاحق ہو جاتا ہے تو یہ ہندوستان آ کر ایک پتھری لے جاتی ہے اور اس کو اپنے بچوں کے اوپر رکھ دیتی ہے، جس سے اس کے بچے یرقان کی بیماری سے صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ انسانوں میں جب کسی کو یرقان ہو جاتا ہے اور ان کو یہ پتھری دستیاب نہیں ہوتی تو وہ ابابیل کی گھونسلے سے اس کے بچے نکال کر زعفران سے ان کو رنگ کر پھر ان کو گھونسلے میں بٹھا دیتے ہیں۔ جب ابابیل آتی ہے اور اپنے بچوں کو پیلا دیکھتی ہے تو سمجھتی ہے کہ گرمی کے سبب ان کو یرقان ہو گیا، چنانچہ وہ ہندوستان سے اس پتھری کو لے آتی ہے اور بچوں کے اوپر رکھ دیتی ہے، جس کو بعد میں ضرورت مند انسان اٹھا لیتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی پتھری ہے جو حجر سنونو سنگ ابابیل کے نام سے مشہور ہے۔ اس پر سرخ سیاہی مائل خطوط پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طرح لوگ اس پتھری کو حاصل کرنے کے بعد یرقان کے علاج میں استعمال کرتے ہیں۔ اس پتھری کا خاصہ یہ ہے کہ اگر یرقان کا مریض اس کو گلے میں لٹکا لے یا اس کو پانی میں گھس کر وہ پانی پی لے تو انشاءاللہ یرقان سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ ابابیل کی ایک عادت یہ ہے کہ یہ آسمانی بجلی کی آواز کڑک سے بہت ڈرتی ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ کڑک سے قریب المرگ ہو جاتی ہے۔ حکیم ارسطو نے کتاب النعوت الخرطاطفت میں لکھا ہے کہ جب ابابیل اندھی ہو جاتی ہے تو یہ ایک درخت جس کو عین الشمس کہتے ہیں کے پاس جا کر اس کا پتا کھا لیتی ہے۔ اس کے کھانے سے اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ عین الشمس کے درخت میں آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ ابابیل کے طبی فوائد۔ حکیم ارسطو نے لکھا ہے کہ اگر ابابیل کی آنکھ نکال کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر کسی تخت یا چارپائی میں باندھ دی جائے تو جو شخص اس تخت یا چارپائی پر سونے کے لیے لیٹے گا اس کو ہرگز نیند نہ آئے گی، اور اگر ابابیل کی آنکھ کو سکھا کر کسی عمدہ قسم کے تیل میں گھس کر یہ تیل کسی عورت کو پلا دیا جائے تو وہ عورت تیل پلانے والے سے شدید محبت کرنے لگے گی، اور اگر ابابیل کی سوکھی ہوئی آنکھ چمبیلی کے تیل میں گھس کر بچہ کی ناف پر ملا جائے تو درد کو بہت جلد فائدہ ہوگا، اور اگر ابابیل کا دل سکھا کر پانی میں گھس کر پیا جائے تو قوت باہ کے لیے بہت مجرب ہے، اور اگر کسی عورت کو لا علمی میں ابابیل کا خون پلا دیا جائے چند قطرے تو اس عورت کی شہوت جماع زائل ہو جائے گی، اور اگر ابابیل کے خون کا تالو سر پر لیپ کر دیا جائے تو اس درد کو بہت فائدہ ہوگا جو بوجہ فساد اختلاط ہوا ہو۔ یہ درد اکثر نومولود بچوں کو ہوتا ہے۔ ابابیل کی بیٹ کو پیس کر زخم پر لگانے سے بہت جلد زخم بھر جاتے ہیں، خاص طور سے وہ زخم جن میں سوراخ یا ناسور ہوں، ان کے لیے بہت مجرب ہے۔ ابابیل کا مرارہ پتا پینے سے سفید بال کالے ہو جاتے ہیں، مگر پینے والے کے لیے یہ امر ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنے منہ میں تھوڑی سی چھاچھ یا دودھ بھر لے تاکہ اس کے دانت سیاہ نہ ہو جائیں۔ ابابیل کا گوشت کھانے سے بے خوابی کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ ابابیل کے سر میں ایک کنکری پتھری ہوتی ہے، اس کنکری کے بہت سے فوائد ہیں۔ ہر ابابیل اس پتھری کو نگل لیتی ہے،
لہٰذا یہ پتھری اگر کسی کو مل جائے اور وہ اس کو اپنے پاس رکھے تو وہ برائی سے محفوظ رہے گا، اور جس سے بھی پتھری رکھنے والا محبت کرے گا یہ اس کی معاون ثابت ہوگی، اور محبوب کو اس کی محبت ٹھکرانے کی ہمت نہ ہوگی۔ سکندر نے کہا ہے کہ جب ابابیل پہلی بار انڈے دیتی ہے تو اس کے گھونسلہ میں اول چیز جو ظاہر ہوتی ہے وہ دو پتھریاں ہیں، جو یا تو دونوں سفید ہوتی ہیں یا ایک سفید اور دوسری سرخ ہوتی ہیں۔ ان کے خواص یہ ہیں کہ اگر سفید پتھری کسی مرغی والے مریض پر رکھ دی جائے تو اس کو فوراً ہوش آ جاتا ہے، اور اگر معقود جس کی زبان میں گرا ہو، گونگا، اس پتھری کو اپنے پاس رکھے تو اس کی زبان کی گرہ کھل جاتی ہے اور وہ بولنے پر قادر ہو جائے گا۔ اور سرخ پتھری کی تاثیر یہ ہے کہ سرا یعنی مرغی کا مریض اس کو اپنی گردن میں ڈال لے تو بہت جلد اس مرض سے شفا ہو جائے گی۔ بسا اوقات یہ دونوں پتھریاں مختلف صورتوں میں پائی جاتی ہیں، ایک لمبی ہوتی ہے اور دوسری گول۔ پتھریاں گائے کے بچھڑے کی کھال میں سی کر ایسے شخص کے گلے میں ڈال دیں جس کو وسوسہ اور خیالات ستاتے ہوں تو اس کو بہت فائدہ ہوگا۔ دیگر یہ کہ یہ پتھریاں صرف انہی گھونسلوں میں پائی جاتی ہیں جو جانب شرق ہوں، اس کے علاوہ کسی دوسری سمت والے گھونسلوں میں نہیں پائی جاتی، اور ان پتھریوں کے تمام خواص مجرب اور آزمودہ ہیں۔ ابن الدقاق کا قول ہے کہ اگر ابابیل کے گھونسلے کا مٹی پانی میں گھول کر پی لی جائے تو ادرار بول یعنی سلسل البول کے لیے مجرب ہے، یہ علاج آزمودہ ہے۔